دانیہ ظہیر نامی لڑکی جو کہ 25 سالہ لڑکی ہے، آنکھوں میں بہتر مستقبل سجا ہے، یہ بیرون ملک جاتی ہے پڑھنے کے لیے، لیکن 5 ستمبر کی رات کو اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ یہ کہتی ہے کہ میرے ہوش کھو جاتے ہیں، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میں ایک دم سے بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں مقامی ہسپتال کے بستر پر ہوتی ہوں اور درد سے کرار رہی ہوتی ہوں۔ اس کا چہرہ سوجا ہوتا ہے، چہرے پر جا بجا نشانات ہوتے ہیں، سوجن کے نشانات، زخموں کے نشانات، اس کی آدھی سے زیادہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، کمر کی، کولے کی، بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، اور درد کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ جب انٹرویو دے رہی ہوتی ہے تو آنسوؤں سے بلک بلک کے رونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بتاتی ہے اس کے ساتھ 5 ستمبر کی رات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میں اس دعا کے ساتھ ہی اپنے ولاگ کا آغاز کیوں کرتا ہوں۔ میں آج سے نہیں 3 سال سے ولاگ بنا رہا ہوں، اور ہر ویڈیو کا آغاز، ہر ولاگ کا آغاز میں اس دعا سے کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کب کسی کے ساتھ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی مقام پر پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کوئی ایسا اندوناک واقعہ پیش آ سکتا ہے جو اس کی لائف کو تبدیل کر کے رکھ دے۔ اسی لیے ہمیں اس دعا سے اپنے دن کا آغاز کرنا چاہیے، اپنے ہر کام سے آغاز کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ آج جو میں خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، بڑا اندوناک قسم کا واقعہ پیش آیا۔ ایک لڑکی جو کہ دیار غیر میں یعنی پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پڑھنے کی غرض سے 25 سالہ یہ لڑکی امریکہ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ اندوناک واقعہ پیش آیا کہ جب اس کی آنکھ کھلی اور وہ انٹرویو دے رہی تھی، باقاعدہ مقامی ٹی وی چینل کو اس نے انٹرویو دیا، اپنے انٹرویو کے اندر وہ آنسوؤں سے بلک بلک کے رونے لگ گئی، کیونکہ اس نے بتایا کہ 5 ستمبر کی رات کو جب اس نے اپنا ہوش کھویا، یعنی اچانک اس کو نہیں پتہ چلا کہ جناب وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک ہسپتال کے بستر پر پایا اور اس کی 6 سے 7 ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے، چہرہ اس کا سوجا ہوا تھا، درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ الفاظوں کو بیان نہیں کر پا رہی تھی جب وہ ایک انٹرویو دے رہی تھی۔ اس نے ایک مقامی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا، ABC 13 اس چینل کا نام ہے جس کو اس نے انٹرویو دیا، اور اپنے انٹرویو کے اندر وہ جس طرح سے اپنے ساتھ ہونے والی کردناک داستان کو بیان کر رہی تھی، اس کو سن کے ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بیسکلی امریکہ کے شہر ہے ہیوسٹن، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ لڑکی جس کا نام دانیہ ظہیر ہے، 25 سالہ یہ لڑکی ہے، تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے یہ بیرون ملک یعنی امریکہ جاتی ہے، اور وہاں پر جا کے اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ اس حادثے میں سب سے افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ جس گاڑی کے ساتھ اس کو حادثہ پیش آتا ہے، وہ گاڑی والا اس کو بے یار و مددگار، بنا یہ سوچے کہ جناب اس کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو چوٹ لگی ہے، کیا وہ زندہ ہے نہیں ہے، اس نے لڑکی کو کس طریقے سے مارا ہے، کس طریقے سے کچھ ہوا ہے، وہ اس کو وہاں سے چھوڑ کے فرار ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ وہیں پہ سڑک پر بے یار و مددگار پڑی رہتی ہے بے ہوشی کی حالت۔ پتہ نہیں کون اس کو ہسپتال منتقل کرتا ہے۔ جب ہسپتال منتقل کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کمر کی، بازو کی، کولے کی بے تحاشا ہڈیاں اس کی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے پھیپڑوں میں فلوئڈ، جس سے اس کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ اپنی انٹرویو کے اندر یہ لڑکی کہتی ہے، دانیہ ظہیر 25 سالہ لڑکی ہے، کراچی سے اس کا تعلق ہے، یہ کہتی ہے کہ میں اپنے والدین سے رابطہ کر رہی ہوں، میرے والدین کے پاس اتنے وسائل، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پاکستان سے فلائی کر کے یہاں پر میرے پاس آ جائیں اور یہاں پر آ کے میری دیکھ بھال کر سکیں۔ یہ بڑا حیرت انگیز، بڑا اندوناک قسم کا واقعہ، اور یہ کل واقعہ یہ ہائی لائٹ ہوا۔ اس واقعے کے بارے میں ہر ایک نے بات کرنا شروع کی، لیکن کل میرے پاس تھوڑی وقت کی قلت تھی، میں اس پر بات نہیں کر سکا، لیکن پھر میں نے دیکھا جناب وزیر خارجہ صاحب اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں پر جو ہیوسٹن کے اندر پاکستانی کمیونٹی ہے، انہوں نے اس لڑکی کی مدد کے لیے، اس لڑکی کی اخراجات کے لیے دل کھول کر بات کرنا شروع کر دی ہے کہ ہم اپنے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اس لڑکی کے علاج کے لیے، اس کی آگے والی زندگی کے لیے، کیونکہ اس نے بتایا کہ میں اپنی آنکھوں کے ہر انسان، ہر طالب علم، میں آپ کو سچ بات بتاؤں، بہتر مستقبل کے لیے آنکھوں میں سپنے سجائے، بہتر مستقبل کے لیے باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، اور بڑی مشکلوں کے ساتھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسان عمل ہے، صرف پیسوں سے ہو سکتا ہے، نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ صرف پیسوں سے تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی، اور پیسوں کے بغیر بھی تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر آپ کے اچھے گریڈز ہوں گے، اگر آپ نے بہت محنت کی ہوگی، بھلے آپ کے پاس بے تحاشا پیسہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ نے محنت نہیں کی ہے تو آپ باہر پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں اور آپ نے بے تحاشا محنت کیا، اپنے اچھے گریڈز لیے، تب بھی آپ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے۔
بڑے قابل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بہتر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت بہتر لوگ ہوتے ہیں جو کہ پڑھنے کے لیے بیرون ملک دیار غیر جاتے ہیں۔ اب پولیس جب اس سارے معاملے کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اس نے کہا کہ جناب جو CCTV ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کو حادثے کے اندر شکار کرنے والا، یعنی جس گاڑی سے اس کو حادثہ پیش آیا وہ ایک مرد چلا رہا تھا، ایک لڑکا چلا رہا تھا، لیکن اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن وہاں پر قوانین بڑے سخت ہیں، قوانین اتنے آسان نہیں کہ کوئی بھی انسان وہاں سے بچ کے نکل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آسان معاملہ ہے، نارمل معاملہ ہے کہ آپ نے کسی کو نقصان پہنچا اور وہاں سے آپ فرار ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پاتال سے اس کو ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں۔ ان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، وہ پاتال سے جا کے اس شخص کو نکال کے لیا۔ لیکن سب سے بڑا معاملہ یہ کہ یہ لڑکی اگر بہتر ہو بھی جاتی ہے نا، تب کی اس کی آنے والی زندگی ہے نا، یہ بڑی مشکلات سے دوچار ہوگی، بڑی مشکلات کا شکار ہوگی۔ اس کی وجہ یہ آپ سوچئے پھیپھڑوں میں پانی بھر جانا یا فلوئڈ بھر جانا، سانس لینے میں مشکلات، آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی۔ اور اس عمر میں چاہے آپ کی عمر کوئی بھی ہو، اگر کمر کی ہڈی میں نقصان آتا ہے، کولے کی ہڈی میں نقصان آتا ہے، چلیں بازو اور پیر کی ہڈی ایسی ہوتی ہے کہ آج نہیں تو 6-8 مہینے 10 مہینے بعد آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں کہ آپ بالکل صحیح طریقے سے چل سکیں گے، لیکن آپ چلنے کی حالت کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن کمر اور کولے کی ہڈی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے زندگی گزارنا آنے والے دنوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت سی، بڑی پیاری سی یہ لڑکی ہے۔ اس کا انٹرویو جب وہاں پر نشر ہوا تو ہر کوئی، چاہے اس کا تعلق پاکستان سے ہو نہ ہو، پاکستانی کمیونٹی سے تعلق ہو نہ ہو، اشک بار ہو گیا، جذباتی ہو گیا، ایموشنل ہو گیا کہ یار بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، وہ بڑا خوفناک قسم کا واقعہ ہے۔ تو اس بارے میں ضرور بات کیجئے، کوشش کیجئے کہ ہو سکتا ہے کسی کی مدد ہو سکے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کی، اس کے گھر والوں کی مدد ہو سکے۔ اس کے گھر والوں کے پاس، کیونکہ جس نے بتایا ہے دانیہ نے کہ میرے گھر والوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ وہاں سے فلائی کر کے میرے پاس آئیں اور یہاں پر آ کے میری دیکھ بھال کر سکیں، کفالت کر سکیں۔ خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔